بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، پاکستان کی عوام جو ہیں ایک دفعہ پھر اور ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے لٹ گئے، اور یہ سوسائٹی بھی اسلام آباد میں اس کا دفتر قائم ہوا تھا، اور عوام کو چکر دینے کے لیے چکری روڈ پہ انہوں نے بھی بتیاں لگائی تھیں، اور حیرت انگیز طور پہ نہ ان کے پاس زمین تھی اور نہ ہی ان کے پاس NOC تھا، نہ LOP تھا۔ زمین ہوتی تو NOC ہوتا، LOP ہوتا، یعنی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن ہوا میں تقریباً 70 کروڑ کے قریب انہوں نے 70 کروڑ روپے مالیت کی فائلیں جو ہیں لوگوں کو بیچ دیں۔ اب اس میں پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ بھی ڈوب گئے، اور اینڈ یوزر جو تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ہے جی پرائم ویلی۔ فضل حق روڈ پہ ان کا دفتر بنا تھا، بڑا زبردست لگژری قسم کا انہوں نے دفتر بنایا تھا، اور اس کے جو روح رواں تھے جنہوں نے یہ دفتر بنایا تھا وہ تھے ڈاکٹر واجد۔ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ میل نرس ہیں، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کام کرتے رہے، لیکن کرو قسم کے آدمی ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے اوپر اخیر ہے۔ جھوٹوں کے IG اگر انہوں کو کہا جائے تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ لٹ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ ہمارا NOC ہو رہا ہے، LOP ہو رہا ہے، تو ہمارے انہوں نے کروڑوں روپے لگا دیے۔ FIRs بھی ان کے خلاف کہیں آدھی درجن کے قریب تو ان کے خلاف FIRs بھی ہو چکی ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو FIRs کے ذریعے ان کے پیسے جو ہیں وہ ریکور نہیں ہو پاتے۔ اب مزے کی بات یہ، پرائم ویلی جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کے، نصیر ہے ان کے بھائی کا نام، اس کے نام پہ یہ کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ دور دراز سے، خاص طور پہ چونکہ پشاور، سکردو، اس سائڈ سے کافی لوگ جو متاثرین ہیں، جو پرچہ کروانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک پرچہ ان کے خلاف کورال تھانے میں ہوا، ایک اور پرچہ جو ہے وہ تھانہ قصار میں ہوا، اور اب متاثرین جو ہے وہ نیب جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نیب بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا۔ لیکن مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ریکوری کیسے ہو۔ اگر 70 کروڑ روپے ہے، اگر پہلی بار گین یہ کرے گا ڈاکٹر واجد جو کہ میل نرس ہے، اگر یہ پہلی بار بھی گین بھی کرے گا تو اس کو 35 کروڑ روپے تو پھر بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کا موٹر وے پہ ایک اس نے میڈیکل کالج بنایا ہوا ہے۔ پہلے وہ نرسنگ کالج تھا، اب اس کو میڈیکل کالج بنا دیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارا پیسہ جو اس نے لوٹا وہ سارے کا سارا وہاں پہ لگا دیا۔ یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح یہ خود سمارٹ ہے اسی طرح کی یہ سمارٹ وارداتیں ہی زیادہ تر کرتا ہے۔ اچھا، پہلے تو اس نے کہا کہ چکری پہ جو ہے وہ ہم نے زمین لے لی ہے، تو لوگوں کو چکری کا چکر دے کر اس نے کافی پیسے اینٹ لیے۔ پھر 1.5-2 سال بعد اس نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، وہ جو زمیندار ہے وہ زمینیں نہیں دے رہا، لہٰذا اب ہم زمین خرید رہے ہیں۔ سی پیک بھی ایک خوبصورت آئیڈیا ہے، بات ہی بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور چکنی چپڑی باتوں میں ڈیلرز بھی آ جاتے ہیں اور اینڈ یوزر بھی آ جاتے ہیں۔ اینڈ یوزر تو بیچارے ڈیلرز کی وجہ سے پھنستے ہیں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کافی بکنگ کر ڈالی وہاں بھی۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا جب انہوں نے یہاں پہ کرایہ ادا نہ کیا، بلو ایریا میں ان کا دفتر جو ہے وہ سیل ہو گیا یہاں پہ، اور سامان بھی ضبط ہو گیا۔ اور وہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ جو سی پیک میں انہوں نے کوئی 150-200 کنال زمین میل نرس ڈاکٹر واجد نے خریدی تھی، اس کے اوپر کسی نے پیسہ لگا ہوا تھا، تو اس نے اپنے پیسوں کے بدلے وہ زمین بھی رکھ لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے فائلیں بیچی ہیں، کاغذ بیچے ہیں، وہ صرف کاغذ ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر 50-60 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ ایک بیچ میں یہ وہ الاٹمنٹ لیٹر لگاتے ہیں اور اوپر فائل لگاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں فی کس۔ تو 60-70 کروڑ روپے کا اگر یہ فراڈ ہے تو کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر واجد کو پتہ تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اور آئے گا تو میں مینج کر لوں گا۔ پھر یہ جیل چلے گئے، جس بندے نے ان کو، شعیب نام کے بندے نے ان کے اوپر پرچہ کروایا تھا، شعیب نے ان سے کچھ پیسے ریکور کر لیے، 5 کروڑ روپے کے قریب ان کے پیسے تھے ڈاکٹر واجد کی طرف۔ پھر دوسرا پرچہ ہے ابھی جو 420 کا ہوا ہے ان کے خلاف تھانہ قصار میں، وہاں پہ انہوں نے ضمانت کروا لی کہ جی میرا تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، وہ یہ سب کا جو ہے یہ تو میرے بھائی کا ہے۔ اب متاثرین کے پاس ایک حل تو یہ ہے کہ وہ جائیں، جو ان کا میڈیکل کالج ہے موٹر وے کے اوپر، بالکل جو جہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اس کے سے منسلک ہے ان کا میڈیکل کالج، تو ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے خود بخود۔ وہاں کے جو طلباء طالبات ہیں وہاں پہ، جو ان کے ٹیچرز ہیں، تو ان کو پتہ تو چلے کہ جناب ان کے آنر نے یہ میڈیکل کالج جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ڈاکٹر واجد جو ہیں میل نرس، ایک دفعہ FIA کے اگر ریڈار پہ آ گئے یا نیب کے ریڈار پہ آ گئے، پولیس والے تو آپ کو پتہ حصہ بقدر جسہ لے کے وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔
اور یا پھر ضمانت میں سہولت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اگر نیب اور یا ایف آئی اے نے اس پہ ہاتھ ڈال دیا تو یہ صرف پھر پرائم ویلی والا کیس نہیں کھلے گا, وہ میڈیکل کالج والا بھی کیس کھلے گا. کیونکہ میرے پاس ایسی معلومات ہیں کہ میڈیکل کالج بنانے میں بھی کافی ہیرا پھیریاں موجود ہیں, اس کی بھی ہم ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن متاثرین میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نیب جائیں گے. تو میں نے کہا جی جب آپ نیب چلے جائیں تو پھر مجھے بھی آگاہ کریں, میرا تو پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, جب مرضی آئیں میں آپ کے انٹرویو چلاؤں گا. اس مسئلے کو ہم بڑے پیمانے پہ جو اس کو نہ صرف نشر کریں گے بلکہ اعلیٰ سطح تک پہنچائیں گے بھی, کہ کس طریقے سے ایک بندہ جو ہے بلیو ایریا میں دفتر کھول کے کروڑوں روپے کا فراڈ کرے اور موٹر وے کے کنارے پہ بیٹھ کے لوگوں کو میڈیکل کی تعلیم کا دینے کا دعوے دار ہو, وہ کس طریقے سے ایماندار ہو سکتا ہے. یا اتنا بڑا جو ہیوج جہازی سائز کا اس نے جو کمپلیکس بنایا میڈیکل کالج, وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک میل نرس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا اس کی اپنی پراپرٹی تھی؟ کیا اس کو وراثت میں یہ ملی تھی؟ اور اگر نہیں ملی تھی تو کہاں کہاں فراڈ ہوئے؟ تو یہ چیزیں تو ایف بی آر والوں کو کھول دینی چاہیے. اگر ایف بی آر والے نہیں جاتے تو ایف آئی اے والے ذرا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر واجد نے کیا کیا ہیرا پھیریاں کی ہیں. ایف آئی اے والے نہیں جاتے تو نیب کے پاس تو اب کیس جائے گا ہی جائے گا. نیب کے پاس کیس جائے گا تو یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ میڈیکل کالج جو ہے ہو سکتا ہے نیب پھر اس کو وہ جو ہے اس کو پلج کر دے, اس کو گروی رکھ لے, کیونکہ لوگوں کے آخر پیسے تو دینا ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ڈاکٹر واجد کسی کو پیسے نہیں دیتا. ڈاکٹر واجد اسی وقت پیسے دے گا یا پھر اس کے بھائی جس کے نام پہ یہ کمپنی ہے اس کا بھائی جیل جائے گا تو پھر پیسے دے گا, خود جیل جائے گا تو پھر پیسے دے گا, اور جیل بھی پھر لمبا جائے گا تو پیسے دے گا. صرف ایف آئی آرز کے ذریعے اس سے پیسے لینا ناممکن دکھائی دیتا ہے یہ, کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, اسی طرح ڈاکٹر واجد سے پیسے نکلوانا ممکن ہی نہیں, مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی ہے. لیکن ایف آئی اے یا نیب اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں, اور متاثرین جو ہیں ان کو خوش و خضوع کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا پڑے گا, جستجو کرنی پڑے گی, اور اس کا جو میڈیکل کالج ہے وہاں دھرنے دینے پڑیں گے تاکہ وہاں پہ روڈ بلاک ہو, لوگوں کو پتہ چلے. پھر جب تک اس کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہوگا یہ پیسے نہیں لوگوں کو دے گا. تو میرا تو مشورہ یہی ہے متاثرین کو کہ وہاں بھی جائیں, میڈیکل کالج بھی جائیں, تاکہ طلباء و طالبات کو, ان کے ساتھی ٹیچرز کو پتہ لگے کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. اور پھر نیب میں بھی جائیں, نیب کو درخواست دیں تاکہ نیب باقاعدہ اس کی انکوائری شروع کرے. اور نیب نے تو اب 1 کلک جو اپنا ڈسکلوجر جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ تو خیر ابھی امپلیمنٹ ہوگا, یہ تو فراڈ پہلے ہو چکا ہوا ہے. لیکن نیب اگر نے ہاتھ ڈال دیا, اور نیب کو اس کا جو میڈیکل کالج ہے اس کی بھی ساری تفصیلات دینی چاہیے. ہم بھی دیں گے یہ کیسے بنا ہے, لیکن متاثرین دیں گے تو زیادہ ان کا فائدہ ہوگا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.